سبحان اللہ روئے محمد کیا کہنا خوش ہوئے محمد محرابی اب روئے محمد محرابی اب روئے محمد مشک و عنبر موئے محمد مشک و عنبر موئے محمد الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ ناظرین محترم السلام علیکم، آپ کا میزبان تسلیم احمد صابری پروگرام خوشبو حسان کے ساتھ حاضر خدمت ہے۔ آپ یہ پروگرام میرے ساتھ دیکھا کرتے ہیں ہر اتوار کی شب کم و بیش رات 10 بجے سے 11 بجے تک۔ ایک ایسے شاعر کا انتخاب ہم کیا کرتے ہیں کہ جنہوں نے نعت کو اپنا شعار بنایا ہو اور ایک سخن باقاعدہ ایک صنف سخن تسلیم کرتے ہوئے اس پر یوں سمجھیے کہ اس میں کوشش کی ہو اور صاحب کتاب شاعر بھی ہو۔ ایک شرط ہمارے ہاں اور ہوتی ہے کہ وہ شاعر ہم اس کا انتخاب کرتے ہیں کہ جو اب دنیا میں موجود نہ ہو، اس کی شاعری کے حوالے سے ہم گفتگو کیا کرتے ہیں، ان کی شخصیت کے حوالے سے، اور بالعموم ان کی شخصیت کا، ان کی شاعری کا، ان کی نعت گوئی کا اس معاشرے پر اثرات کس انداز کے ہیں، ہم کوشش کیا کرتے ہیں کہ اس پر بھی گفتگو کی جائے۔ اس لیے کہ شاعر ذات خود ایک حساس شخصیت ہوتا ہے، حساس آدمی ہوتا ہے، اس کی حساسیت کس طرح سے اثر انداز ہوتی ہے معاشرے پر۔ آج ہم نے جس شاعر کا انتخاب کیا ہے ناظرین کرام، وہ بنیادی طور پر غزل گو، لیکن غزل گوئی سے اچانک ایک شخصیت میں تبدیلی آتی ہے، انقلاب آتا ہے، اور وہ شخصیت راغب ہو جاتی ہے نعت کی طرف، اور اس طرح راغب ہوتی ہے کہ غزل کو چھوڑ دیتی ہے اور اپنی زندگی کا یوں سمجھ لیجئے کہ شعار بنا لیا، اوڑھنا بچھونا بنا لیا اللہ رب العزت کی حمد کو، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نعت کو۔ نعت کیسی کہی، وہ شخصیت کون ہے، کیا کیا انہوں نے اپنی زندگی میں کیا، یہ ضرور آپ کو بتائیں گے۔ پہلے ان کی فکر سماعت کیجئے کہ اللہ اللہ دید و رویت پتا پتا پھول پھول، اللہ اللہ دید و رویت پتا پتا پھول پھول، مصطفیٰ سے ہے یہ نظرت پتا پتا پھول پھول، اور آپ کو پیدا کیا خالق نے اپنے نور سے، آپ کو پیدا کیا خالق نے اپنے نور سے، آپ سے اس بات نزہت پتا پتا پھول پھول، اور پشت پر مہر نبوت ذو فشاں عطر بار، پشت پر مہر نبوت ذو فشاں عطر بار، نشر سے جس کے ہے نکہت پتا پتا پھول پھول، اور مصطفائی فیض سے حاصل کریں مشمومیاں، مصطفائی فیض سے حاصل کریں مشمومیاں، دے رہا ہے ہم کو دعوت پتا پتا پھول پھول، اور ہم کو لازم ہے کریں چشم بصیرت اس پہ وا، کر رہا ہے جو دلالت پتا پتا پھول پھول، اور فیض حضرت سے ہے اے بے چین یوں مومن کی ذات، فیض حضرت سے ہے اے بے چین یوں مومن کی ذات، جس طرح نظر و نظافت پتا پتا پھول پھول، مصطفیٰ سے ہے یہ نظرت پتا پتا پھول پھول۔ بے چین رجپوری بدایونی آج کے شاعر ہیں کہ جنہوں نے کم و بیش 90 سال عمر پائی، اور نعت کے حوالے سے کیا کام کیا یقیناً آپ کو بتائیں گے۔ ایک مختصر سا تعارفی خاکہ بھی آپ کی خدمت میں گوش پیش کروں گا۔ ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے آج کی اس بزم میں آپ کی بہت جانی پہچانی شخصیت، اردو ادب کے تعلق سے عہد حاضر کا ایک بہت ہی نمایاں بہت بڑا نام، پروفیسر منظر ایوبی صاحب ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے۔ ان کے ساتھ تشریف فرما ہے ایک اور وہ شخصیت جو ہمارے پروگرام میں اکثر تشریف لاتے ہیں، تنقید نعت کے حوالے سے عہد حاضر کا بہت اہم اور معتبر بہت نمائندہ نام، جناب عزیز احسن صاحب۔
ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں، ان کے ساتھ تشریف فرما ہیں وطن عزیز پاکستان کے عالمی شہرت یافتہ ثناخواں حافظ محمد طاہر قادری۔ السلام علیکم تینوں مہمانوں کا بہت شکریہ۔ آغاز کرتے ہیں ناظرین کرام بے چین رجپوری کے ایک کلام سے، آئیے سماعت کرتے ہیں۔ محمد مصطفیٰ مظہر شان خدا تم ہو، ماہ و خورشید تاباں بز میں انجم کی ضیا تم ہو، سبحان اللہ۔ بیان خوش جمالی پر ہے ہر کام و زبان جز، بیان خوش جمالی پر ہے کام و زبان جز، دو عالم میں نرالے صاحب حسن و ادا تم ہو، محمد مصطفیٰ مظہر شان خدا تم ہو، زہ تسکین فرمائی، زہ ملجا ماوائے، انیس بے کساں کیا خوب ہی کہف الورا تم ہو، محمد مصطفیٰ مظہر شان خدا تم ہو، کہ جس کو پاک سا کامل اوصاف ہوتا ہے، کہ جس کو پاک سا کامل اوصاف ہوتا ہے، عطا فرمانے والے ذہن کو ایسے جلا تم ہو، اگرچہ ناؤ میری ہے بھور میں دور ساحل ہے، اگرچہ ناؤ میری ہے بھور میں دور ساحل ہے، مگر کھٹکا مجھے کیوں ہو کہ میرے ناخدا تم ہو، او نہایت شرم ہے بے چین کو اپنے گناہوں پر، نہایت شرم ہے بے چین کو اپنے گناہوں پر، فقط روئے شفاعت مغفرت کا آسرا تم ہو،
محمد مصطفیٰ ہاں مظہر شان خدا تم ہو۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ ناظرین کرام، بے چین رجپوری اصل نام محمد حسین، تخلص بے چین، ولادت آپ کی جولائی سن 1911 عیسوی میں، یعنی کم و بیش 100 سال پہلے ہوئی۔ قصبہ رجپورہ، ضلع بدایوں، یو پی بھارت میں آپ کی پیدائش ہوئی۔ بے چین رجپوری ایک کاشتکار گھرانے میں پیدا ہوئے۔ والد آپ کے بالکل پڑھے لکھے نہیں تھے۔ خواہش تحصیل علم آپ کی روح کی غذا بن چکی تھی۔ علم حاصل کرنے کا آپ کو اتنا شوق تھا کہ آپ کے والد آپ کو کاشتکاری کے لیے، ہل چلانے کے لیے کھیت میں لے جایا کرتے تو آپ والد کے ساتھ جاتے اور بغل میں کتابیں ہوا کرتی۔ تعلیم کے ساتھ انہیں مصوری، نقاشی اور خوش خطی کا بھی شوق تھا۔ آپ نے شاعری کی ابتدا روایتی غزل گوئی سے کی، لیکن اتفاقاً گھر میں آگ لگنے سے جتنا غزلیات کا کام تھا وہ سب نظر آتش ہو گیا۔ اس کے بعد آپ نے غزل گوئی ترک کر دی۔ اس کی وجوہات کیا تھیں اور نعت گوئی کی طرف آ گئے، یہ انشاءاللہ اس پر ہم کوشش کریں گے کہ گفتگو کریں۔ نعت گوئی کے لیے وقف کر دیا۔ وہ سعدی، حافظ، جامی، انوری اور حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ جیسے بزرگوں کو اپنا روحانی استاد تسلیم کیا کرتے۔ عربی، فارسی اور ہندی زبان میں بھی شعر کہے۔ قیام پاکستان کے بعد 1952 میں لاہور آ گئے اور وہیں پر آپ نے سکونت مستقل طور پر اختیار کر لی۔ چھاپا سازی کا کام شروع کر دیا۔ کسی سے امداد طلب کی نہ کسی کا احسان لیا۔ بہت قسم پرسی کی زندگی آپ نے گزاری۔ زود گو شاعر تھے۔ 14 مجموعے آپ کے نعت کے، 13 مجموعے نعت کے، اور جس میں ایک غزلیات کا آیا، جس میں نیر حرم، تجلائے حرم، ازوائے رحمت رحمان، لمعات مرتاز ہرا، تاجدار مرسلاں، شم حرم، زوبار حرم، حبیب ذوالمنن، فیضان محسن اعظم، اضاعت سرور کونین اور مناظر قدرت، اور ان تمام مجموعہ نعت کو پھر کلیات بے چین کی شکل میں ایک جگہ پر اکٹھا کر دیا گیا، جس کی 4 جلدیں بنی۔ کلیات بے چین رجپوری 4 جلدوں میں پھر شائع ہوتا ہے۔ 24 مئی سن 2001 کو لاہور میں ہی آپ کا وصال ہوا۔ کم و بیش منظر صاحب ایک تو 90 سال کی عمر، زود گو تھے، بہت مجموعے بھی، کتنے 14 کے قریب جو ہے وہ مجموعے ہیں، 4 حصے ہیں، 4 حصے کلیات کے۔ آپ کے گرائی تھے؟ جی ہاں، میرے کیا کہیں گے؟ یہ گرائی تو میرے ضرور تھے، لیکن یہ ہم سے پہلے کی نسل ہے، جی ہاں، اور ان کے بارے میں جیسا ان کے قوائف آپ نے بیان کیے ناظرین کے متعلق ہے، اس کا حصہ بڑے سماعتوں کا۔ ایک بات میں شروع کرنا چاہتا ہوں، یہ وہ زمانہ ہے کہ جب ان کے کلام سے بھی یعنی میں نے یہ اس نتیجے پر پہنچا کہ یہ مشکل پسند شاعر واقع ہوئے۔ مشکل پسند۔ تو اس کے اسباب پر جب میں نے سوچا، بہت غور کیا، تو معلوم یہ ہوا، میں اس نتیجے پر پہنچا کہ ان کا وہ عہد ہے کہ جب ہمارے یہاں اردو شعراء عربی اور فارسی کے ثقیل الفاظ تک اپنے کلام میں شعوری طور پر شامل کیا کرتے تھے۔ ٹھیک ٹھیک، یہ اس دور کے شاعر ہیں، ہم سے پہلے کے۔ ٹھیک۔ اب ان پر یہ الزام ہم اس لیے نہیں لگا سکتے کہ بھائی ظاہر ہے کہ اس وقت کا یہی رنگ تھا، یہی اسلوب ہوا کرتا تھا، اور پھر جس سرزمین سے ان کا تعلق تھا اسے مدینہ العلم کہا جاتا ہے، مدینہ الاولیاء کہا جاتا ہے، مدینہ الاصفیاء کہا جاتا ہے، بدایوں کی سرزمین، بہت اولیاء کرام کی سرزمین۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ تو بدایوں کی سرزمین ایسی ہے کہ جس کے بارے میں یہی اولیاء کی زمین ہے۔ علم و فضل، یہ علم و فضل تو علیحدہ ایک چیز ہے ہی، لیکن اولیاء کرام کی زمین، شہداء عظام کی زمین ہے یہ۔ اور اس سرزمین سے بڑی بڑی عظیم شخصیتیں اٹھتی۔ ارے بھائی، امیر خسرو، وہاں بدایوں سے تعلق، اور ان کا مرشد نظام الدین اولیاء، وہ وہاں کے بدایوں ان کے، اور نظام الدین اولیاء کے والدین جو ہے وہ بدایوں میں مدفون۔ واہ واہ واہ، اور کیسی کیسی عظیم شخصیتیں اٹھی، آپ دیکھیے آج بھی۔ تو یہ تو پاکستان کی تشکیل سے پہلے کا ان کا جتنا کلام تھا، میرا خیال یہ تھا کہ وہ مشکل پسندی کا اظہار وہ ہوتا، لیکن یہ پورا کلام جو ہے وہ مشکل پسندی پر ہوتی، عربی اور فارسی کے۔ تو ایک تو یہ کہ ماحول کا اثر، لیکن میں ایک بات اس میں یہ یاد کرنا چاہتا ہوں
کہ اس مشکل پسندی کے باوجود آپ ان کی عقیدت اور محبت جو ہے اس سے انکار نہیں کر سکتے. بے شک بے شک. یہ غزل کے ہی راستے سے تھے اور غزل کے راستے سے جب یہ اختیار کیا, یہ نعت نگاری جب شروع کی تو پھر اس وقت انہوں نے پلٹ کر نہیں دیکھا غزل کی طرف. میں نے جب مطالعہ کیا تو میں نے دیکھا کہ ان کا فارم جو ہے وہ تو غزل کا ہے لیکن اصل میں نظمیں ہیں, نظموں کی صورت ہے, یعنی پیٹرن ان کا. اس کا مطلب یہ ہے کہ جذبات میں ان کی اتنی شدت تھی کہ غزل کا پیٹرن اختیار کرنے کے باوجود وہ اپنے خیالات, احساسات اور جذبات کو مکمل طور پر ادا نہ کر سکے غزل کے ہر ایک شعر میں. ٹھیک ٹھیک. تو اس وجہ سے یہ ساری چیزیں میرا خیال عزیز صاحب کو بھی ہم شامل کرتے ہیں. یہ مشکل پسندی شاید اس وجہ سے بھی تھی کہ یہ دور وہ تھا کہ جب نعت کو باقاعدہ ایک صنف سخن تسلیم کروانے کے لیے ایک باقاعدہ ایک تحریک چل رہی تھی, اور اس وقت کے شعراء نعت کو بہت مضبوط انداز سے کہنا چاہتے تھے کہ تاکہ دیگر شعراء بھی اس بات کو تسلیم کر لیں کہ نعت باقاعدہ ایک صنف ہے کہ جسے بہت اچھے انداز سے کہا جائے, بہت بھرپور کہا جائے تاکہ ان کے منہ بند کرا دیے جائے. شاید یہ ہو سکتا ہے, لیکن ایک پہلو یہ ہے کہ جو لوگ دینی علوم زیادہ حاصل کرتے ہیں وہ چونکہ زیادہ عربی اور فارسی کے نزدیک ہوتے ہیں, اس لیے ان کا ایک مزاج بن جاتا ہے عالمانہ. ٹھیک ہے. اور وہ عالمانہ مزاج, ورنہ تو اس عہد کے داغ ہیں, بڑے آسان شاعر ہیں, حالی ہیں, بہت آسان شاعری کر رہے ہیں, اور بھی لوگ ہیں جو بہت آسان شاعری کر رہے تھے, لیکن ان کا مزاج چونکہ بنیادی طور پہ دینی علوم کی طرف تھا, اور ان کے جو کلام میں دیکھ سکا ہوں اس میں زیادہ تر مشکل پسندی اسی لیے ہے کہ انہوں نے عربی زیادہ استعمال کی ہے, تراکیب زیادہ استعمال کی ہیں. ٹھیک ہے. تو اس لیے ایک پہلو یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ایک آدمی کا مزاج اس لیے بھی بنتا ہے کہ جو جیسا کہ آپ نے بتایا کہ یہ کاشتکار گھرانے کے تھے, جو لوگ ایسے گھروں سے آتے ہیں جہاں علم پہلے رائج نہیں تھا, علمی مزاج یا علمی گھرانہ نہیں تھا, وہ شعوری طور پر بھی ایسا علم حاصل کرتے ہیں کہ تھوڑے سے نمایاں ہو جائے شروع میں. ٹھیک ہے. یہ ایک نفسیات ہے. ٹھیک ہے, بالکل صحیح کہا. یہ نمایاں ہونے کی بھی ایک کیفیت ہوتی ہے ان میں, اور وہ جان بوجھ کے ذرا مشکل زبان استعمال کرتے ہیں. وہ جو عاجزی کا پہلو ہے یا جو خود شناسی کا پہلو ہے وہ بعد میں پیدا ہوتا ہے. ٹھیک ٹھیک. تو جب ان میں خود شناسی کا پہلو پیدا ہوا تو یہ چونکہ ایک مزاج بنا چکے تھے, نعت کی طرف تو آئے, عاجزی بھی آ گئی, لیکن وہ مزاج شاعرانہ جو مشکل پسندی کا تھا اور وہ مشکل الفاظ کے استعمال کا تھا وہ قائم رہا. ٹھیک ٹھیک. تو یہ ایک نفسیاتی کیفیت ہے. نہیں, یہ آپ نے بالکل صحیح فرمایا. ہم کلام بھی شامل کرتے ہیں, لیکن ایک چیز جو میں ذکر کرنا چاہتا ہوں, ان سے باقاعدہ پوچھا گیا, ناظرین پوچھا گیا کہ آپ نے مشکل الفاظ کا استعمال زیادہ اپنی نعتوں میں کیوں کیا ہے. اس کا جواب انہوں نے دیا کہ میں آسان الفاظ ہی استعمال کرنا چاہتا تھا, لیکن مجھے لگا کہ میں جو خیال پیش کرنا چاہ رہا ہوں آسان الفاظ وہ لے کر سرکار کی بارگاہ میں اس طرح پیش نہیں ہو سکتے, تو میں نے مشکل الفاظ کو برتا, اس لیے کہ یہ مشکل الفاظ اس کے تمام تر معانی کے ساتھ میں نعت کا حصہ بناؤں. یہ بھی ایک پہلو ہے, نعت کا حصہ بناؤں. جو خیال آپ پیش کرنا چاہتے ہیں وہ خیال اگر بہت بلند ہے جی تو وہ ظاہر ہے اپنی زبان لاتا ہے. غالب اگر کوئی بات کہنا چاہتا ہے تو وہ آسان بات کو بھی ذرا گھما پھرا کے کہتا ہے. جب وہ غالب یہ کہتا ہے کہ جناب میرا محبوب جا رہا تھا تو میں اس کے لیے دوڑ رہا تھا, تو وہ آسان نہیں کہے گا. جب بتقریب سفر یار نے محمل باندھا تب اسی شوق نے ہر ذرے پہ ایک دل باندھا, وہ اس طریقے کی بات کرے گا. تو اسی طریقے سے یہ بھی کہہ رہے ہیں صاحب. بات یہ ہے کہ نعت نگاری کے لیے یہ ضروری ہے, اور ہر نعت نگار کو اس بات کا خیال رکھنا پڑتا ہے کہ وہ جو الفاظ منتخب کرتا ہے اپنی نعت کے لیے وہ اس میں مٹھاس ہونی چاہیے, اس میں گھراوٹ ہونی چاہیے, اور اس میں ایک جاذبیت اور فطری رچا ہونا چاہیے. کیونکہ یہ چیزیں دل و دماغ کو متاثر کرتی ہیں, اور جب دل و دماغ متاثر ہوتا ہے تو آپ یقین کیجئے کہ ان الفاظ کے اندر ایک کائنات پوشیدہ ہوتی ہے. واہ واہ واہ. اور ان کی پرتیں کھلتی چلی جاتی ہیں. جب یہ پرتیں کھلتی ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ وحدانیت کیا ہے,
नबुव्वत क्या है और रिसालत क्या है, उस वक्त आदमी जो है वो मालूम अपने आप को महसूस करता है कि ये जो लफ्ज मैंने इस्तेमाल किया है ये सिर्फ रचाओ गिरावट करती जाए। ठीक, बहरहाल मुश्किल अल्फाज के इस्तेमाल से, जैसा मैं इत्तेफाक नहीं करता, मुश्किल एतबार से मुश्किल अल्फाज इस्तेमाल। इस पर अजीज भाई की राय भी लूंगा मैं। एक बात अर्ज करके ये बात आगे बढ़ाता हूँ। आपने बहुत अच्छी बात जरूर कही है, लेकिन एक पहलू ये भी है जो हम ये जो कर रहे हैं ये कारी असास तनकीद के हवाले से बात हो रही है कि कारी कैसा चाहता है। शायर का मिजाज देखना पड़ता है, और शायर का मिजाज अगर आलिमाना है तो वो आलिमाना गुफ्तगू करेगा, आलिमाना अल्फाज इस्तेमाल करेगा। वो इसको इससे गरज नहीं है कि तस्लीम साबरी साहब पढ़े या अजीज हसन पढ़े। ठीक ठीक, वो क्या कहते हैं, मुझसे इससे गरज नहीं, वो वैसे भी बेनियाज आदमी था। बिल्कुल सही कहा, मगर शायरी जो है, शायरी जो है वो अपने लिए नहीं होती। मिसाल के तौर शायरी अपने लिए नहीं होती साबरी साहब। मेरा ख्याल है कि हम इसके उसलूब पर मजीद गुफ्तगू करेंगे और मजीद गुफ्तगू भी करेंगे, और कलाम पर कोशिश करेंगे कि गुफ्तगू करें, और उनकी शख्सियत को भी कोशिश करें, गुफ्तगू करें। लेकिन मेरी राय में एक ये भी चीज़ शामिल है कि हम मिसाल के तौर पर ऐसे शोरा को भी तो पेश कर सकते हैं कि कैसे कैसे आलिम फाजिल शोरा ने नात को शिआर बनाया, और हमें उस चीज़ को भी देखना पड़ेगा जब मैं इनके पोते को टेलीफोन लाइन पर लूंगा कि शायद इसका जवाब वो भी दे पाए। तो आप इजाज़त दीजिए, कलाम शामिल करते हैं। हाफिज ताहिर कादरी हमारे साथ तशरीफ फरमा है, आइए बिस्मिल्लाह। सुबहान अल्लाह रूए मोहम्मद, क्या कहना खुशबुए मोहम्मद, मेहराबी अबरूए मोहम्मद, मेहराबी अबरूए मोहम्मद, मुश्को अंबर मोए मोहम्मद, मुश्को अंबर मोए मोहम्मद, और सावन की गंगोर घटाए, सावन की गंगोर घटाए, बरखाए गैसोए मोहम्मद, बल खाए गैसोए मोहम्मद, और पत्थर से दिल जिससे पिघले, पत्थर से दिल जिससे पिघले, सुबहान अल्लाह खोए मोहम्मद, सुबहान अल्लाह खोए मोहम्मद, और लाचारों का खास सहारा, लाचारों का खास सहारा, जोरे हक ने रोए मोहम्मद, जोरे हक ने रोए मोहम्मद, और क्या कहना रहमत का समंदर, क्या कहना रहमत का समंदर, दिल रिक़त ममलूए मोहम्मद, दिल रिक़त ममलूए मोहम्मद, और है वो इंसान कैसे प्यारे, है वो इंसान कैसे प्यारे, दिल जिनके हैं सोए मोहम्मद,
دل جن کے ہیں سوئے محمد سبحان اللہ روئے محمد کیا کہنا خوشبوئے محمد اور کیا کہنا بے چینی کس کیا کہنا بے چینی یہ قسمت لکھے ناتے خوئے محمد لکھی ناتے خوئے محمد سبحان اللہ روئے محمد کیا کہنا خوشبوئے محمد. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ناظرین اکرام، سید محمد حسین بے چین رجپوری رحمۃ اللہ علیہ کے پوتے کو ہم نے ٹیلی فون لائن پر لیا ہے اور ان سے معلوم کریں گے کہ ان کا کام بھی بہت سا الحمدللہ ان کو شرف حاصل ہوا کہ وہ اکٹھا کریں اور پبلش کرا سکیں، اور ان کا ذوق بھی ہے، نعت کا شوق بھی ہے جو انہیں اس ذکر سے باندھے ہوئے ہے، اور یقیناً ایک ایسے قابل فخر شخصیت کا پوتا ہے کہ جنہوں نے 14 مجموعے دیے ہیں نعت کے. اس تعلق سے ہم نے ان کو ٹیلی فون لائن پر لیا ہے. ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے ٹیلی فون لائن پر حکیم حافظ سید محمد یوسف ہاشمی صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی حافظ صاحب، کیسی طبیعت ہے؟ خیریت سے ہیں؟ اللہ کا شکر ہے الحمدللہ. آج ہم بے چین رجپوری صاحب کی شخصیت، ان کی شاعری کے حوالے سے گفتگو کر رہے ہیں. آپ یقیناً ان کے پوتے ہیں تو زیادہ جانتے ہوں گے ان کی شخصیت کے حوالے سے. پہلے تو ذرا شخصیت کے حوالے سے بتائیے گا. جی جی. کیسی شخصیت تھی؟ ان کی شخصیت ماشاءاللہ باروب تھی. چہرے پہ جو ہے نا ان کے رونق رہتی تھی. شخصیت کا جو ہے نا بہت بڑا پہلو ہے. اچھا، آخری زندگی انہوں نے کافی قسم پرسی میں گزاری، کچھ کہیے گا اس حوالے سے؟ بہت مشاعروں میں نہیں جایا کرتے تھے، گوشہ نشینی کی زندگی گزاری. جی جی بالکل، اس میں کوئی شک والی بات نہیں. آپ نے جو ہے نا گوشہ نشینی کی زندگی گزاری، اور الحمدللہ جو ان کو وظیفہ ملتا تھا پاکستان اکیڈمی سے وہ بھی جو ہے نا اپنی بیواؤں میں اور رشتہ داروں میں تقسیم کر دیتے تھے. صحیح. اتنا ان سخاوت جو ہے نا وہ ان کے اندر تھی. اور اپنے جو اپنا ذریعہ معاش تھا وہ جو اپنا سے چھاپے بناتے تھے، پرنٹنگ کا کام جو ہے جو کرتے تھے، اس میں جو ہے نا وہ جو ذریعہ معاش کماتے تھے وہ بھی جو ہے نا بیواؤں کو، یتیموں کو جو ہے نا وہ دے دیتے تھے. ٹھیک ہے. اچھا، ایک چیز جو کافی یہاں پر پروفیسر منظر ایوبی صاحب تشریف فرما ہیں اور عزیز احسن صاحب، ان کی نعت گوئی پر، نعت خوانی پر بڑی گہری نظر ہے، پچھلے ایک زمانوں سے یہ کام کر رہے ہیں. تو میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں، ان کا بھی خیال یہ ہے اور یہ سوال یہ بھی ان کی طرف سے بھی سمجھ لیجئے کہ مشکل الفاظ کا استعمال ان کے ہاں، مشکل پسندی بہت زیادہ ہے رجپوری صاحب کے ہاں، اس کی کوئی خاص وجہ ہے؟ جی جی، اس کا سوال انہوں نے کیا، کئی صحافیوں نے کیا. وائی ایم سی میں مشاعرہ ہو رہا تھا تو صحافیوں نے یہ کہا کہ بے چین رجپوری جب ہمیں انٹرویو دے رہے ہوتے ہیں تو اس کے بعد ہمیں بڑی مشکل پیش آتی ہے ان کے الفاظ کو سمجھنے میں، اور ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ہم ایم اے جرنلزم ہے، پتہ نہیں کیا کیا ہے، ہم نے انگلش کیا ہوا ہے، لیکن ہم بے چین رجپوری کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے. اور یہ جو ہے اپنا ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ہم پرائمری پاس بھی نہیں ہیں الحمدللہ. تو وجہ کیا ہے؟ اس کے بعد کئی لوگوں نے پھر سوال کیا تو آپ نے جواب دیا اس کا کہ بھئی جیسی ہستی ہے اس کے بھی ابھی شایان شان یہ الفاظ نہیں ہیں جو میں استعمال کر رہا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ فرمایا کہ بھئی مجھے ابھی بھی اس سے زیادہ بلند الفاظ جو ہے نا وہ استعمال کرنے چاہیے تھے، اور آپ 11 زبانیں جانتے تھے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ہمارے پاس لوگ جو ہے نا ہندی، برج بھاشا، فارسی، عربی، سنسکرت پڑھانے کے لیے، اور وہ جو ایک ہوتی ہے اپنا گرمکھی، دور و نزدیک سے لوگ آئی 27 واحد کالونی میں آتے تھے. ٹھیک ہے. اور پروفیسر سراج منیر بھی الحمدللہ، اور ان کے والد محترم بھی یہاں پر جب ڈھاکہ میں سے وہ آئے تو ہمارے آئی 27 میں آ کر رہے.
مولانا متین احمد سید مولانا متین احمد ہاشمی. ٹھیک ہے، چلیں، بہت شکریہ، بہت شکریہ حافظ صاحب. ایک تو مشکل پسندی کا جو ذکر کر دیا انہوں نے بھی، جو بات میں کہہ رہا تھا آپ لوگ بھی تقریباً یہی بات کہہ رہے تھے. دوسری بات، ایک تو زود گوئی بہت زیادہ ہے، اتنے کلام ماشاءاللہ، اور قادر الکلامی بھی ہمیں اس میں نظر آ رہی ہے. کیا کہیے گا صابری صاحب؟ یہ ابھی ہمارے احسن بھائی نے کہا تھا، اس کی وجہ کو تھوڑی تشریح چاہتا ہوں. ٹھیک ہے، یہ صحیح ہے کہ ہر شاعر کا کلام جو ہوتا ہے وہ اس کے مزاج بھی اس سے آئینہ داری کرتا ہے، آئینہ دار ہوتا ہے، لیکن یہ جو ہے ہر ایک پر اس کا اطلاق نہیں ہوتا. میں یہ سمجھتا ہوں، جیسا کہ آپ نے ابھی انٹرویو میں حوالہ دیا اور ان کے پوتے صاحب نے بھی مشکل پسندی کے حوالے سے گفتگو کی، لیکن میں کسی اور نظریے سے کہتا ہوں. میں نے جو غور کیا ہے وہ یہ ہے کہ دیکھیے، میرا بھی اسی زمین کا، میرا خمیر جو ہے اسی دھرتی سے اٹھا ہے جس سے ان کا تعلق تھا، اور یہ ہم سے پہلے کی نسل. ٹھیک ہے، ہم سے پہلے کی نسل میں اگر آپ دیکھیں تو وہ ہے دبستان کا فرق. یہ دبستان کی وجہ سے ہے. دیکھیے، دلی، لکھنؤ، یہ 2 دبستان اور تیسرا لاہور، یہ 3 دبستان تھے پارٹیشن سے پہلے. ٹھیک ہے، اور ان میں نمایاں فرق تھا، ان میں اسلوبیات کا فرق تھا. اب ہر ادیب، ہر شاعر جو تھا وہ اپنے اسلوب اور دبستان سے پہچانا جاتا تھا. ٹھیک. ان کا تعلق تھا روہیل کھنڈ کے بدایوں، دبستان بدایوں سے تعلق تھا، جس سے میرا تعلق ہے. ٹھیک ہے. تو میں نے اپنے بزرگوں کو، اپنے اکابرین کو، اور اپنے سے پہلے کی جتنی بھی نسلیں ہیں گزری ہیں، ان کا جب میں نے اسٹڈی کیا، ان کا مطالعہ میں نے کیا ان کے کلام کا، تو میں اس نتیجے پر پہنچا کہ وہ مزاج تھا اس عہد کا. بات ہوگی وہیں پر آئی، وہ اس عہد کا مزاج تھا جو ظاہر ہوتا تھا اور اثر انداز ہوتا تھا. اس کی، ان کے کلام میں جو یہ مشکل پسندی ہے، یہ شعوری طور پر نہیں ہے، بلکہ مزاج تھا. ان کا تعلق دبستان بدایوں سے تھا. وہ دبستان جس کے بارے میں مصوی کیا کہتے ہیں، قاتل تیری گلی بھی بدایوں سے کم نہیں. قاتل تیری گلی بھی بدایوں سے کم نہیں. ہر گھر میں جس کے ایک مزار شریف ہے. جی، تو یہ اولیاء اللہ کی زمین تھی. اس اولیاء اللہ کی زمین کا مزاج یہ تھا. آج جو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پارٹیشن کے بعد بدایوں کے جتنے بھی شعراء ہیں ان کی اکثریت سہل پسند ہے. جیسے منور بدایونی کا بھی اسی زمانے کے لیکن سہل پسندی ہے. ضیاء القادری صاحب، ان کی سہل پسندی ہے. یہاں تک کہ ماہر القادری صاحب کا تعلق ہے تو کثیر کرا سے، لیکن انہوں نے بدایوں میں تعلیم حاصل کی، لہٰذا انہیں بدایوں والوں میں شامل کرتے. ایک تو مطلب یہ بات اپنی جگہ پر ٹھیک ہے کہ، اور اس کو ہم آپ احباب بھی اس کو خوبی سمجھتے ہیں، ان کی خصوصیت سمجھتے ہیں. ایک تو علمی شخصیت کہ انہوں نے مشکل پسندی اختیار کی، اور یہ سمجھتے ہوئے کہ میں افصح العرب کی بارگاہ میں پیش کر رہا ہوں، میرا مخاطب کون ہے، میں کس کی بارگاہ میں پیش کر رہا ہوں. تو ایک تو اس لیے. اچھا، دوسرا، چونکہ وقت کم ہے، میں ان کی جو کانٹینٹ ہیں اور جو فکر ہے اس پر چاہتا ہوں کہ آپ کی رائے شامل کر لی جائے. ایک تو یہ مولانا ظفر علی خان، اقبال، حالی، ماہر القادری، اس مکتبہ فکر سے تعلق رکھنے والی شخصیت کے جنہوں نے اسوا کو زیادہ موضوع بنایا. اور پھر دیکھیں نا، شان مسلمانی جیسے، تحمل اور ایثار جیسے موضوعات ان کے ہاں ملتے ہیں، یاد اسلاف، ٹھیک ہے، خیرہ نظری و اضطراب، یعنی ایسے موضوعات کو اپنی شاعری کا موضوع بنانا. دیکھیے، اللہ یہ جس عہد میں تھے اس میں 1879 میں مسدس حالی آ چکی تھی. ٹھیک ہے، بالکل. اور اس کا بہت چرچا تھا اس وقت. تو انہوں نے مطلب یہ کہ اپنی بچپن میں وہ سنا ہوگا بہت زیادہ، اس کا چرچا بھی تھا. تو اس سے ہی جدید نعتیہ شاعری کا ایک مزاج بنتا ہے کہ وہ جمال سوری سے کا بیان اپنی جگہ، لیکن جمال معنوی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا داخل ہوتا ہے. اور اس کو اس لیے داخل کرنا پڑتا ہے کہ ہمیں محبت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے عشق کی حد تک ہے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف کو اپنے اندر جذب کر کے اور کردار سامنے پیش کرنا ہے اور لوگوں کو اس طرف راغب کرنا ہے. اس لیے کہ لوگ خالی حسن سوری سے متاثر نہیں ہوتے، حسن عمل سے متاثر ہوتے ہیں. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن خلق جو تھا، خلق عظیم، اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا ہے، اس کا ذکر زیادہ ضروری ہے. اور وہ چونکہ وہ واحد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ایسی ہے کائنات میں جن کی زندگی کے، دنیاوی زندگی کے 63-60 لمحہ بلمحہ بالکل سند کے ساتھ محفوظ ہیں
ثقات ہیں طریقے سے تو ان لمحات کو محسوس کرنا، ان کو جاننا اور ان کے حوالے سے جو اپنے احساسات ہیں وہ پیش کرنا، یہ شعراء نے شعار بنایا۔ اور وہ جو آپ نے فرمایا کہ ان کا یہ احساس تھا کہ میں افصح العرب کے حضور پیش کر رہا ہوں، اس لیے تو یہ بھی ایک پہلو ہے جو میں ذرا سا اختلاف پروفیسر صاحب سے کہ شعوری، یہ بھی ایک شعوری کوشش تھی کہ افصح العرب کے حضور پیش کر رہا ہوں تو ان کی زبان کے زیادہ سے زیادہ الفاظ استعمال کروں۔ اب دیکھیے ایک پہلو یہ کہ اس میں ان کے ہاں سند کے ساتھ استعمال، مثلا آپ کے ہاں تمانیت بولا جا رہا ہے، لیکن تمانینت ہے، انہوں نے استعمال کیا کہ ہو تمانینت عطا دریوزے بے چین کو، ہو تمانینت عطا دریوزے بے چین کو رحمت للعالمین یا مصطفیٰ خیر الامم۔ تو اب تمانینت کا لفظ استعمال کر رہے ہیں، تفقد کا لفظ استعمال کر رہے ہیں، کہتے ہیں کہ نگاہ لطف و بے چین پر اے رحمت عالم طلبگار تفقد ہے میری سوزیدہ سامانی۔ تفقد کا لفظ جو ہے وہ بہت مشکل لفظ ہے لیکن قرآن کا لفظ ہے، وہ استعمال کر رہے ہیں۔ تو یہ ان کا مزاج تھا اور اس میں شعوری یعنی کوشش ہوتی ہے، اس کے بعد چونکہ آمد ایک ہو جاتی ہے پھر وہ ایک مزاج بن جاتا ہے، وہ ایک الگ، جیسے مصر طرح پہ شاعر، یہ بھی شاعر ہیں ماشاءاللہ اور بہت بڑے شاعر ہیں، تو یہ جانتے ہیں کہ جب مصر طرح آتا ہے تو پہلے آورد کی طرف جانا پڑتا ہے شاعر کو، پہلے تو وہ اس کا اہتمام کرنا پڑے گا نا، آمد تو بہت بعد میں ہوتی ہے، تو یہ آورد سے آمد کی طرف اس قدر جب وہ آمد ہو جاتی ہے تو پھر وہ ایک مزاج بن جاتا ہے اور ویسا ہی شعر اور ویسا ہی خیال۔ اور آورد اگر اس نظریے کے ساتھ ہے کہ مجھے کس بارگاہ میں پیش ہونا ہے اور مجھے بڑی شعوری احتیاط کرنی ہے، مجھے ایسی احتیاط برتنی ہے کہ میں آمنہ کے لال کی بارگاہ میں پیش ہو رہا ہوں، یعنی یہ بہت بڑی چیز ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بہت بڑی خصوصیت ہے بے چین رجپوری صاحب کے ہاں۔ ایک بات مجھے یاد آئی، معاف کیجئے گا، کہ ان کے اندر اتنا شعور جاگ گیا تھا اس وقت کہ انہوں نے یہ دیکھا کہ صاحب الفاظ جو ہے وہ ان کے جذبے کی مکمل طور پر ترجمانی نہیں کر سکتے، اس لیے اعلیٰ سے اعلیٰ جو ہے، اس لیے شان و شوکت والے جو ہے وہ الفاظ میں استعمال کروں۔ مجھے یاد آ گیا، دیکھیے صاحب یہ یعنی انگریز کوئی اس کا مجھے نام یاد نہیں، کوئی انگریزی ادب کا کوئی نقاد ہے، ٹی.ایس. ایلیٹ ہے یا شیکسپیئر، یا مجھے اچھی طرح یاد نہیں، وہ کہتا ہے، آپ کو شاید یاد آ جائے، لفظ ناقص ہے جو مکمل جذبے کی عکاسی نہیں کرتا۔ اب کیوں وہ کہتا ہے؟ کیونکہ جذبہ غیر مرئی ہے، دکھائی نہیں دیتا، احساس غیر مرئی ہے، دکھائی نہیں دیتا، فکر غیر مرئی ہے، تو وہ مکمل اس کا کوئی وہ تو نہیں ہے کسی کوئی اس میں سانچے میں ڈھال دے، تو اس لیے۔ لیکن ان کی بے چین صاحب کیا جو انہوں نے جیسا کہ ابھی ذکر کیا، بہت سچی بات انہوں نے کہی کہ ہمیں یہ دیکھنا پڑتا ہے کہ انہوں نے الفاظ سے جو کام لیا ہے وہ اس عہد میں اتنا دوسرے نعت نگاروں نے نہیں لیا جو انہیں ممتاز کر رہا ہے، جو انہیں ممتاز کرتا ہے۔ دوسرے ایک چیز یہ ہے، دوسرے ایک چیز میں آپ سے عرض کروں کہ سراپا نگاری سے انہوں نے گریز کیا ہے، زیادہ نہیں ہے، یہ وہی کردار ہے کہ مجھے تعجب یہ ہوتا ہے کہ جس عہد کے یہ شاعر ہیں اس میں تو سراپا نگاری کو جو ہے ترجیح دی جاتی تھی، سیرت کو صورت کو منظوم کیا، جبھی تو ان کی نظمیں جو ہیں وہ غزل کے طور پر ہیں، ٹھیک نظموں کا، اور یہی چیز جو ہے میرے خیال سے ان کو اپنے معاصرین میں دوسرے نعت نگاروں سے ممتاز اور ممیز کا۔ بہت شکریہ پروفیسر منظر ایوبی صاحب، جناب عزیز احسن صاحب آپ کا بہت شکریہ، حافظ محمد طاہر قادری صاحب آپ کا بہت شکریہ۔ آخر میں انشاءاللہ کلام بھی ہم شامل کریں گے جو آپ کے گوش گزار کریں گے۔ بے چین رجپوری کے جو سید محمد حسین، جن کا اصل نام اور رجپورہ کے رہنے والے، وہ شخصیت بدایوں کی اس لیے وہ رجپوری کہلائی، بے چین اس لیے کہ شاید وہ سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہونا چاہتے تھے اور حاضری نہیں ہو پائی، اپنی قسم پرسی کی وجہ سے، اپنی اس کیفیت کی وجہ سے۔ اس کا ذکر انہوں نے بہت زیادہ نہیں کیا ہے، لیکن بہرحال شاعر بہت حساس ہوتا ہے، وہ ذکر کرتا ہے کہ جب سرکار کی بارگاہ میں پیش ہوتا ہے تو امت کا احوال بھی پیش کرتا ہے، التجائیں یہ بھی پیش ہوتی ہیں کہ امت پر کرم ہو جائے، اور امت کا ایک حصہ تو وہ خود بھی ہے، اور جب وہ پیش ہوتا ہے اور اس کرم پر یقین بھی جب اتنا ہوتا ہے تو وہ التجائیں اپنی ذات کے حوالے سے بھی پیش کیا کرتا ہے۔ انہوں نے اپنی ذات کے حوالے سے بھی التجا پیش کی ہے، استغاثہ
پیش کیا ہے, مناجات میں استغاثہ پیش کیا ہے کہ یا الہی دے حضور اکرم کی وہ الفت مجھے, یا الہی دے حضور اکرم کی وہ الفت مجھے, محو ہو کر ہو نہ کوئی دنیاوی رغبت مجھے, اور کاش ہو جاتی حضوری روضہ حضرت کبھی, کاش ہو جاتی حضوری روضہ حضرت کبھی, رکھتی ہے مجبور خالی جیب اور غربت مجھے. رکھتی ہے اپنی زندگی کے حوالے سے بہت واضح طور پر انہوں نے یہ عرض پیش کی ہے کہ رکھتی ہے مجبور خالی جیب اور غربت مجھے, اف میری مجبوریاں بے تابیاں بے چینیاں. یہ ہے وہ لفظ بے چین جو تخلص کے طور پر آپ نے استعمال کیا ہے. میں اس کا جواب ڈھونڈنے کی کوشش کرتا رہا اور یہ ان کی شاعری سے ہی یہ جواب ملا کہ یہ بے چین کی بے چینی کیا تھی کہ سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہو سکوں. اف میری مجبوریاں بے تابیاں بے چینیاں, یا الہی مرحمت فرما تمانینت مجھے, یا الہی مرحمت فرما تمانینت مجھے, اور تشنہ لب حیراں رہا اکثر بیابان سراب, تشنہ لب حیراں رہا اکثر بیابان سراب, فضل سے تیرے نہ ہو اب کوئی یہ نوبت مجھے, اور بس کہ میں بے چین آسی ہوں خجل اے کردگار, بس کہ میں بے چین آسی ہوں خجل اے کردگار, ہو شفاعت مصطفیٰ کی اور تیری رحمت مجھے, ہو شفاعت مصطفیٰ کی اور تیری رحمت مجھے, یا الہی دے حضور اکرم کی وہ الفت مجھے, محو ہو کر ہو نہ کوئی دنیاوی رغبت مجھے. اپنے میزبان تسلیم احمد صابری کو اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے. تسلیمات. آپ سے فیضان دی ہے رحمت للعالمین, آپ سے فیضان دی ہے رحمت للعالمین, آپ کو فتح مبین ہے رحمت للعالمین, آپ کو فتح مبین ہے رحمت للعالمین. اللہ اللہ لب کا ابتسام, اللہ اللہ آپ کے پر نور لب کا ابتسام, بارش گل یاسمی ہے رحمت للعالمین, بارش گل یاسمی ہے رحمت للعالمین. اور منزلت کعبے کی ہے اس دل کو جس میں آپ کی, منزلت کعبے اس دل کو جس میں آپ کی حب و الفت جاگزی ہے رحمت للعالمین, اور نور کا سایہ نہیں ہے عکس ہوتا ہے ضرور, نور کا سایہ نہیں ہے عکس ہوتا ہے ضرور, آپ کا سایہ نہیں ہے رحمت للعالمین, آپ کا سایہ نہیں ہے
رحمت للعالمین. اور جس جگہ رہ گئے تارے ہر دم قدسیوں کا ازدہام، آپ کی وہ سرزمی ہے رحمت للعالمین. ہو مدد بے چین کو سخت کر دشواریاں، ہو مدد بے چین کو سخت کر دشواریاں. دل بہت اندوہگی ہے رحمت للعالمین. دل بہت اندوہگی ہے رحمت للعالمین. آپ سے فیضان